بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ریاض الصالحین کا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مطالعہ چل رہا ہے۔ اس میں پہلا جو باب تھا وہ آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ پہلا باب ہمارا تھا کہ باب الاخلاص و احضار النیہ، یعنی اخلاص کا اور نیت کا باب، ٹھیک ہے۔ تو اس باب کی آج آخری حدیث ہے انشاءاللہ، اور یہ حدیث کافی طویل ہے، 70ویں حدیث ہے میرے پاس تقریباً 1.5 صفحے کے اوپر ہے۔ میں اس کی عربی عبارت نہیں پڑھوں گا کہ اس سے وقت بہت زیادہ لگے گا۔ میں اس کا تھوڑا سا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے اندر جو مسائل ہوں گے وہ آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا۔ تو یہ روایت ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پرانے وقتوں میں، یعنی پرانے جو قومیں تھیں بنی اسرائیل کی قوموں میں سے تین لوگ تھے، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ ایک غار میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کوٹ کر رہے ہیں صحابہ کے سامنے، اور فرما رہے ہیں کہ 3 ساتھی تھے، 3 لوگ تھے، وہ رات گزارنے کے لیے یا اپنا کچھ وقت گزارنے کے لیے کسی غار میں داخل ہوئے۔ جب وہ غار میں داخل ہوئے تو اس غار کی جو انٹرنس تھی، جو انٹرنس پوائنٹ تھا، اس کے اوپر کہیں سے پتھر آ کر گر گیا، بڑا پتھر جو ہے، چٹان آ کے جو ہے وہ آ کے گر گئی۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو نکلنے کا جو راستہ تھا، وہ نکلنے کا راستہ غار کا جو ہے وہ بند ہو گیا۔ انہوں نے اپنے طور پہ بہت کوشش کی کہ کسی طرح جو ہے ہم اس غار سے جو ہے وہ نکل سکیں، لیکن وہ نہیں نکل سک رہے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے آپس میں مشورہ کیا، تو آپس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جب تک تم لوگ جو ہے آپس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جب تک تم اپنے نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ سے دعا نہیں کرو گے تو ہمیں لگتا ہے کہ تب تک ہمیں نجات نہیں ملے گی۔ تو اب یہ جو لوگ تھے انہوں نے جو ہے تینوں لوگوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کے، نیک اعمال کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کی۔ اب ان میں 3 شخص تھے۔ پہلا شخص کیا کہتا ہے؟ پہلا شخص دعا مانگتا ہے، وہ دعا کی پوری جو دعا ہے اس نے مانگی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کی ہے۔ کہتا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے میرے جو والدین ہیں وہ بہت بزرگ ہیں، میرے والدین بہت بزرگ تھے، تو میں ہمیشہ جو ہے نا ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ جو ہے یعنی ان کو ترجیح دیا کرتا تھا، یعنی اپنے دیگر اہل و عیال پر اپنے والدین کو جو ہے ہمیشہ ترجیح دیا کرتا تھا، اور ان کے کھانے پینے کا خیال، ہر چیز میں ان کو مقدم رکھا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں گھر آنے میں مجھے تاخیر ہو گئی، میں اپنی مزدوری کر رہا تھا، تو گھر آنے میں مجھے تاخیر ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ یعنی وہ میرے والدین جو ہیں وہ دونوں سو چکے ہیں، یعنی سو چکے ہیں۔ تو میں نے ان کے لیے جو تھا وہ میں دودھ لے کر آیا تھا، ٹھیک ہے، یعنی میں ان کے لیے دودھ جو ہے وہ لے کر آیا تھا، کیونکہ ظاہر ہے پرانے وقتوں میں لوگ جو غذا ان کی ہوتی تھی، گوشت، دودھ، اس طرح کی چیزیں، سبزیاں، تو وہ دودھ کہیں باہر سے لے کر آیا تھا، اور مطلب وہ ایسا تھا کہ گھر میں اس سے پہلے جو ہے اس مرد کے آنے سے پہلے اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، یعنی گھر والے جو تھے وہ بھوکے تھے، اور گویا کہ وہ اس مرد کا انتظار کر رہے تھے کہ مرد جو ہے باہر سے مزدوری کر کے کما کر کچھ لے کر آئے گا تو ہم کھائیں گے۔ اسی انتظار میں جو والدین جو ہیں وہ سو جاتے ہیں، تو وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ مجھے یہ بات محبوب، میں کیونکہ ہمیشہ اپنے والدین کو ہر چیز پہ اپنے اہل و عیال پہ مقدم رکھتا تھا، تو میں نے جو ہے ان کا انتظار کیا، ٹھیک ہے، میں نے ان کا انتظار کیا، ان کو جگانا بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کو جگا دوں، کہ نیند سے ان کو جب بیدار کر دوں، میں نے ان کو بیدار کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا، اور میں نے یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ پہلے میں یا میرے گھر والے جو ہے اس دودھ کو تناول کر لیں، تو میں نے ان کا انتظار کرنا مناسب سمجھا، یہاں تک کہ میرے بچے بھی جو ہے وہ بھوک سے جو ہے وہ رو رہے تھے، لیکن میں نے کہا کہ میں اپنے والدین ہی کو جو ہے وہ مقدم رکھوں گا۔ تو جب وہ اتنے میں وہ یعنی اسی اسنا کے اندر وہ اٹھ گئے، تو جب وہ اٹھ گئے تو انہوں نے پھر اس دودھ کو تناول کیا، اور پھر اس کے باقی گھر والوں نے بھی تناول کیا۔ تو اس شخص نے پھر کہا کہ اللہ اگر تو یہ بات اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ بات میں نے تیری رضا کے لیے کی تھی، اور یقیناً تیری رضا کے لیے کی تھی، تو ہمیں جو ہے اس مشکل سے نکال، اور ہمیں جو ہے یعنی یہ جو پتھر ہمارے سامنے آ کے گر گیا اس کو ہٹا دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو پتھر ہے وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا کھسک گیا، یعنی اپنی جگہ سے تھوڑا سا دور ہوا، لیکن ابھی مطلب یعنی تھوڑا سا ہول جو ہے واضح ہوا ہے، تھوڑا سا انٹرنس پوائنٹ جو ہے وہ واضح ہوا، لیکن ابھی بھی اس میں سے نکل نہیں سکتے تھے۔ پھر دوسرا شخص نے دعا کی کہ اللہ کہ تجھے پتہ ہے، بے شک کہ تیرے علم میں ہے کہ میری چچا کی بیٹی تھی، یعنی میری کزن تھی، چچا کی بیٹی تھی، جو کہ مجھے بڑی محبوب تھی، اور میں اسے بڑی محبت کرتا تھا، تو میں نے ارادہ کیا
کہ اس کے ساتھ تعلق قائم کروں، تو اس نے مجھے منع کر دیا۔ تو اس کے بعد بہت سال گزر گئے، یہاں تک کہ قحط آ گیا، شہر کے اندر قحط جو ہے وہ آ گیا۔ تو جب وہ قحط آ گیا تو وہ میرے چچا کی بیٹی مجبور ہو کر، کیونکہ اب قحط تھا، کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، تو وہ مجبور ہو کر میرے پاس آئی کہ مجھے میری مدد کرو۔ تو میں نے اس سے جو ہے 120 دینار دینے کا وعدہ کیا کہ میں تمہیں 120 دینار دوں گا، اس شرط پہ کہ تم میرے ساتھ تنہائی میں آؤ۔ تو وہ مان گئی، اس کی جو چچا کی بیٹی تھی۔ تو جب وہ تنہائی میں گئے تو اس کی چچا کی بیٹی نے اس کو کہا کہ اللہ کا خوف کرو، اور جو ہے یہ جو زیادتی جو ہے، یعنی یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ تو کہتا ہے کہ میں اس کی یہ بات سن کے بہت ڈر گیا، اللہ کا مجھے خوف آ گیا، اور میں نے جو ہے حتیٰ کہ مجھے بہت زیادہ محبت تھی اس سے، اور میں بہت زیادہ خواہش رکھتا تھا، لیکن میں نے اس کے باوجود جو ہے میں اس جگہ سے اٹھ کے چلا گیا، اور میں نے وہ 120 دینار بھی اس سے واپس نہیں لیے، وہ بھی اس کو دے دیے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا، تیری محبت کی وجہ سے کیا تھا، تیری رضا کی خاطر کیا تھا، تو اے اللہ اس پتھر کو جو ہے اپنی جگہ سے مزید ہٹا دے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر جو ہے وہ مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ تیسرا شخص نے دعا کی، ابھی وہ مزید پتھر دور ہوا لیکن ابھی مکمل طور پہ دور نہیں ہوا۔ تو تیسرا شخص نے پھر دعا کی کہ اللہ، ایک شخص میرے پاس اس نے مزدوری کی تھی، اور جب اس کی مزدوری کی اجرت دینے کا وقت آیا تو اس شخص نے مجھے کہا کہ یہ اجرت جو ہے آپ اپنے پاس امانت رکھیں، تو میں کچھ عرصے بعد آپ کے پاس لوٹ کر آپ سے اپنی امانت، اپنی اجرت لے لوں گا۔ تو جب وہ واپس لوٹا تو اب اس زمانے میں اجرت اس طرح سے ہوا کرتی تھی، جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کے یہاں مزدوری کی ہے، تو آپ مجھے کہیں کہ جی آپ کو میں مزدوری میں بکرا دوں گا، یا بکری دوں گا، یا اونٹ دوں گا، یا اونٹنی دوں گا، تو ان کو یہی مال تصور ہوتا تھے۔ ضروری نہیں کہ اس وقت اس طرح سے کیش اتنی فراوانی میں نہیں ہوتی تھی، لوگ اسی طریقے سے جو ہے اجرت دیا کرتے تھے۔ تو اس کی اجرت بھی کوئی بکری یا بکرا یا اس طرح کا کوئی جانور تھا۔ تو جب وہ واپس آیا کچھ سالوں کے بعد، تو اس نے کہا کہ آپ مجھے میری اجرت لوٹا دیجیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ تمہیں نظر آ رہی ہیں جتنے زیادہ اونٹ ہیں، اور جتنے گائے ہیں، اور جتنے یہ غنم بکریاں ہیں، یہ سب تمہارے ہیں، یہ سب تمہاری اجرت ہے۔ تو وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا لا تستہزئی بی، کہ میرے ساتھ مذاق مت کرو۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب تمہارا ہی ہے۔ اور وہ کیسے اس کا ہو گیا کہ مثال کے طور پہ اگر اس کی اجرت مثال کے طور پہ تھی کہ ایک بکری ہے، ایک بکرا ہے، ایک اونٹنی ہے، ایک گائے ہے، اب وہ اتنے سال گزر گئے تو ان اونٹنیوں کے، ان بکریوں کے، ان گایوں کے بچے پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، ان کے بچے پیدا ہو گئے۔ تو اب شرعی حکم یہ کہ وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ مطلب کسی جانور کے جو بچے ہیں وہ اسی کے ماں باپ کے حکم میں داخل ہیں۔ تو اگر وہ یعنی اگر کسی کی اجرت تھی، وہ گائے تھی، کسی کی گائے ہے، یا وہ بکری ہے یا اونٹنی ہے، تو اس کے بچے جو اونٹنی یا گائے یا بکری کے ہوں گے تو وہ بھی اسی شخص کے ہوں گے نا، کیونکہ وہ بھی اسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ سب تمہارے ہیں، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ حالانکہ اگر وہ شخص چاہتا تو وہ بچے جو تھا وہ اپنے پاس رکھ لیتا، اس کو صرف وہ اس کے جو متعین اس سے ہوا تھا وہ اس کو دے دیتا، اس کو تو نہیں پتہ چلتا کہ اس کے اتنے بچے، ان بکریوں کے میرے جانے کے بعد اتنے زیادہ بچے ہو گئے، یا 10 بچے ہو گئے، یا 20 بچے ہو گئے، یا اس اونٹنی جو میری ایک اونٹنی اجرت تھی اس کے آگے سے 10 اونٹنیاں اور ہو گئی ہیں، پھر ان کے بھی آگے بچے ہو گئے، اس کو تو نہیں پتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتا تھا، اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ اگر وہ دھوکہ بھی کرتا تو وہ پکڑائی نہ دیتا، لیکن اس نے اللہ کی خوف کی وجہ سے، اللہ کی رضا کی خاطر، امانت داری کا تقاضا کرتے ہوئے اس کی جو اجرت بنتی تھی وہ سب کے سب اس کو جو ہے وہ دے دیے۔ تو وہ بہت خوش ہوا۔ تو پھر وہ شخص نے دعا کی، اللہ کہ تو جانتا ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو اگر تو واقعی میں یہ اس کو قبول کرتا ہے تو یا اللہ اس کو جو ہے ہماری یہ مشکل کو آسان کر دے، اور یہ ہمارے سامنے سے یہ جو پتھر ہے اس کو جو ہے ہٹا دے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اس نے تیسرے بندے نے دعا کی تو وہ پتھر پورا کا پورا جو ہے چٹان گر گئی ان کے راستے سے، اور وہ راستہ کھل گیا، اور جو ہے وہ وہاں سے فخرجوا یمشون، تو وہ وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ تو یہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے بالکل۔ اب اس میں بہت ساری سیکھنے کو چیزیں ہیں۔ اس میں پہلی بات جو ایک بہت زیادہ نمایاں چیز ہے وہ یہ ہے کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ کو واسطہ دینا، ٹھیک ہے، یعنی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کو دعا جب کرتے ہیں تو مختلف واسطے دیتے ہیں۔ تو جو سنت مبارکہ سے جو واسطے ثابت ہیں وہ 3 طرح کے واسطے ثابت ہیں، یعنی دعا کرتے وقت اللہ کو جو وسیلہ آپ اپنا سکتے ہیں، یا واسطہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ اپنا سکتے ہیں، وہ 3 قسم کے سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ ایک ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی اسماء و صفات کے ذریعے سے اللہ کو پکاریں، کہ جیسے آپ اللہ سے رزق کی دعا کر رہے ہیں تو آپ کہیں یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق،
کہ مجھے رزق جو میرے برکت فرما، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے اسماء و صفات، یہ جو اللہ کے نام ہیں، ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے اللہ کو پکارنا، یعنی مثال کے پہ آپ کہیں کہ اللہ تو رزاق ہے، تو رزق دینے والا ہے، مجھے رزق عطا کر، تو یہ بھی واسطہ ہوتا ہے قسم کا۔ اسی طرح دوسری یہ بالکل احادیث سے ثابت ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں خود اللہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے ناموں سے جو ہے پکارو، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا جو وسیلہ، جو دوسرا واسطہ جو ثابت ہے سنت سے، وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں سے جو زندہ ہوں، ٹھیک ہے؟ قبروں کی بات نہیں کر رہا میں، جو زندہ لوگ ہیں، جو آپ کے سامنے موجود لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو نیک لوگ ہیں، علماء ہیں یا صالحین نیک لوگ ہیں، ان سے دعا کے لیے کہنا، ٹھیک ہے؟ مطلب جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے مقرب، جن کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہے کہ وہ اللہ کے نیک لوگ ہیں یا اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہے ہیں، تو ان سے جو ہے وہ دعا کے لیے کہنا، یہ بھی سنت سے، حدیث سے ثابت ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو جب بھی کوئی مشکل ہوتی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر دعا کے لیے کہتے تھے۔ اور ایک اور روایت ہے صحیح ابن خزیمہ کی، اس سے بھی زیادہ واضح، کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط آ گیا، حضرت عمر کے زمانے میں قحط آ گیا، تو حضرت عمر تھے اور دیگر صحابہ تھے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اے اللہ، وہ حضرت عباس کے پاس گئے، اللہ کے رسول کے جو چچا عباس تھے ان کے پاس گئے، اور ان سے انہوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بارش جو ہے وہ نازل کر دے، اور انہوں نے یہ وہاں پہ الفاظ کہے جو میں سمجھتا ہوں بڑے ہی واضح اور بڑے ہی یعنی ایک ضروری الفاظ ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ اللہ، جب تک اللہ کے رسول ہمارے درمیان زندہ تھے، موجود تھے، تو ہم ان سے دعا کے لیے کہا کرتے تھے، جب تک اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود تھے ہم ان سے جا کر دعا کے لیے کہا کرتے تھے، آج اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو ہم اللہ کے رسول کے چچا عباس کے پاس آ کے ان سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ پھر اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد پھر بارش ہو گئی تھی اور قحط جو تھا ان کا دور ہو گیا تھا۔ تو صحابہ کرام تو اللہ کے رسول کے روضے پر نہیں گئے، اور نہ ہی انہوں نے یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگائے، اور نہ انہوں نے یا رسول اللہ مدد بولا، نہ انہوں نے کہا یا علی مدد کا جو ہے وہ بولا، تو وہ زندہ کے پاس جو صحابہ موجود تھے ان کے پاس گئے، اور ان سے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو اس لیے یہ چیز ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں، علماء ہیں، نیک لوگ ہیں، ان سے دعا کے لیے کہنا یہ سنت سے ثابت ہے، یعنی اللہ کے رسول کے پاس بھی صحابہ آتے تھے، اور پھر اللہ کے رسول کے بعد صحابہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے پاس آ کر کہتے، حالانکہ صحابہ تو خود بہت نیک تھے، ان کو تو وہ تو خود ماشاء اللہ اولیاء اللہ ہے، لیکن اپنے آپس میں وہ گمان جس کے بارے میں ان کو ہوتا ہے کہ ہم سے زیادہ اس کا درجہ ہے، اللہ کے رسول کے گھرانہ ہے، ان سے قریب ہے، تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے دعا کے لیے کہتے تھے۔ تو یہ دوسرا وسیلہ جو حدیث سے ثابت ہے۔ تیسرا وسیلہ جو اس حدیث کے اندر آیا، جو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ پڑھی ہے ابھی، وہ یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا جو ہے وسیلہ دیا جائے، یعنی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ واسطہ دینا، یہ بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کی کوئی مشکل ہے، آپ کے پاس کوئی، آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہے، تو آپ اللہ سے دعا کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی رحمت تو ہر وقت ہر انسان پر متوجہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کیونکہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہماری خطائیں بہت زیادہ ہیں، تو بعض اوقات اللہ کی رضا کو یا اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے انسان کوئی نیک اعمال کرے، اور پھر اس نیک اعمال کا واسطہ دے کے کہ اللہ، میں نے یہ نیک عمل کیا ہے آپ کی رضا کی خاطر، اللہ آپ میرے لیے اس مشکل کو آسان کر دیں، تو یہ بھی اس حدیث سے ثابت ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ مثال کے طور پر اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ایسا تو پھر اس نے اپنی نیکی کو دنیا ہی میں کیش کر لیا، اس کو دنیا ہی میں اس کا اجر مل گیا، نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بے شک انسان اللہ کی اس کو واسطہ دے رہا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اور شریعت کا حکم یہی ہے کہ اس کو آخرت میں بھی اس نیکی کا اجر ضرور ملے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس نیک عمل سے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی مشکل، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، آپ کی رحمت، آپ کی رضا کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، تو آپ میری مشکل کو آسان کر دیں۔ تو یہ تین طریقے جو ہیں وہ سنت سے، حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین طریقے وسیلے واسطے کے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں وہ کم از کم سنت سے جو ہے وہ ثابت نہیں ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سنت مطہرہ کے اوپر اور احادیث مبارکہ کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری سنت ہے اسی میں ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو محدود رکھیں، تو اسی میں ہمارے لیے خیر و عافیت ہے۔ اس کے ساتھ، اس حدیث کے ساتھ ہی ہمارا یہ باب جو ہے الحمدللہ اختتام پذیر ہوا۔ اگلا جو باب ہے وہ ہے باب التوبتی، توبہ کا باب، یعنی توبہ کا بیان میں احادیث ہیں۔ اس میں احادیث لانے سے پہلے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی کچھ شرائط لکھی ہیں، اور توبہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے، اور ان شرائط کے بعد پھر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کے حوالے سے متعلق کچھ آیات ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد احادیث کی طرف آئے ہیں۔ تو کہتے ہیں توبہ، قول العلماء، علماء فرماتے ہیں کہ التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، کہ توبہ جو ہے وہ ہر گناہ پہ واجب ہے،
یعنی ہر گناہ سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے. فَإِن كَانَتِ الْمَعَاصِيَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا تَتَعَلَّقُ بِحَقِّ آدَمِيٍّ فَلَهَا ثَلَاثُ شُرُوطٍ. کہتے ہیں اگر انسان کوئی ایسے گناہ کر دے جو کہ صرف انسان اور بندے کے بیچ کی بات ہو، یعنی انسان اور بندے کے بیچ کی بات ہو، کوئی تیسرا اس میں انوالوڈ نہیں ہے، کسی آدمی کا حق اس سے متعلق نہیں ہے، پھر توبہ کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پہ ندامت ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس بات کا عزم مصمم رکھتا ہو کہ وہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کرے گا. وہ 3 شروط کیا ہیں؟ کہ اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو، ٹھیک ہے، وہ گناہ پہ مستمر نہ ہو، گناہ کو کنٹینیوسلی کر نہ رہا ہو. دوسری بات یہ کہ وہ گناہ پہ ندامت کا اظہار کرے، اور تیسری بات یہ کہ وہ اس گناہ کو کبھی دوبارہ نہ لوٹے، اس کی طرف دوبارہ نہ لوٹنے کا اس میں عزم مصمم ہو. تو کہتے ہیں کہ اگر 3 یہ شرائط پوری ہیں تو آپ کی توبہ ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہ 3 شرائط پوری نہیں ہے تو آپ کی توبہ ٹھیک نہیں ہے. اور پھر اگر آپ کا کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا گناہ ہے جس میں کسی آدمی کا حق بھی انوالو ہے، تو کہتے ہیں پھر اس کی 4 شرطیں ہیں. پہلی 3 وہی ہیں جو ابھی میں نے ذکر کر دی، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا، یعنی جو صاحب حق ہے، اس کا حق لٹا دیا جائے. یعنی اگر اس کا کوئی مال لیا ہوا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی بھی مطلب اس کا اگر حق ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کوئی ایسے اس کی غیبت کی ہے، تو اس سے یا تو معافی مانگے، ٹھیک ہے، یا اس کے حق کو لٹائے، ٹھیک ہے. تو اس میں یہ تب جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ معاف ہوگا. اور ہر گناہ سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے، اور اس میں جو ہے انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد جو ہے وہ کچھ آیات لے کر آئے ہیں. پہلی آیت کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کی طرف تم سب کے سب جو ہے وہ توبہ کرو. المؤمنون یعنی سب کے سب مومنین جو ہے وہ توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اور میں اس آیت کی